مفتی سعد النجیب صاحب کے پورا بیان پیغامات پر مشتمل چند شعر میرے ذہن میں انگڑائی لے رہا تھا۔ آخر میں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ملک کے حوالے سے ڈاکٹر علامہ اقبال کا قومی ترانہ پیش کیا۔ یہاں برادران وطن بھی تشریف رکھتے ہیں۔ 4 مصرے میرے ذہن میں انگڑائی لے رہا تھا کہ جہاں تہاں سے نہیں بس یہاں سے اٹھوں گا، جہاں تہاں سے نہیں بس یہاں سے اٹھوں گا، اسی زمین اسی گلستا سے اٹھوں گا۔ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، ان تک یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ جہاں تہاں سے نہیں بس یہاں سے اٹھوں گا، اسی زمین اسی گلستا سے اٹھوں گا، اور فروز حشر اٹھائے گا جب خدا سب کو، مجھے ہے فخر میں ہندوستان سے اٹھوں گا۔ براز حشر اٹھائے گا جب خدا سب کو، مجھے ہے فخر میں ہندوستان سے اٹھوں گا۔ 4 مصرے اور یاد آتے ہیں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ بہت بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، جو بہت ہی مختصر وقت میں بہت خوب پیغام دے کر ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ ایک پیغام انہوں نے عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے دیا۔ میرے بڑے ہی اچھے دوست حافظ ابو قمر صاحب جب میں اسٹیج پر آ رہا تھا، انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی کہ عورتوں کے پردے کے حوالے سے بھی کچھ بات رکھنی ہے۔ میں کچھ بات تو نہیں رکھتا لیکن شعر ضرور پڑھتا ہوں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں۔ دیکھیے گا اسٹیج سے آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں اور پورا مجمع جڑ جائیے گا کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، جتنی بھی خوبیاں ہیں رسالت مآب میں، کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، جتنی بھی خوبیاں ہیں رسالت مآب میں۔ اور میری بہنیں میری مائیں پردے میں اس پروگرام کو سماعت کر رہی ہیں اور یہ پروجیکٹر کے ذریعے پردے پہ بھی دکھانے کا کام کر رہے ہیں، پیغام ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، جتنی بھی خوبیاں ہیں رسالت مآب میں، اور بے پردگی سے ہوتے ہیں ناراض مصطفیٰ، اسلامی بہنوں گھر سے نکلنا نقاب میں، بے پردگی سے ہوتے ہیں ناراض مصطفیٰ، اسلامی بہنوں گھر سے نکلنا نقاب میں۔ آج ہماری کچھ بہنیں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نقاب میں نکلتے ہیں تو ہمیں عزت نہیں ملے گی، ہمیں ترقی نہیں ملے گی۔ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، جتنی بھی خوبیاں ہیں رسالت مآب میں، اور بے پردگی سے ہوتے ہیں ناراض مصطفیٰ، اسلامی بہنوں گھر سے نکلنا نقاب میں، اور عزت ملے گی بہنوں رہو تم بھی اس طرح، عزت ملے گی بہنوں رہو تم بھی اس طرح، رہتی تھی جیسے فاطمہ زہرا حجاب میں، عزت ملے گی بہنوں رہو تم بھی اس طرح، رہتی تھی جیسے فاطمہ زہرا حجاب میں، اور آئے اگر یقین میرے سینے کو چیر دو، نام نبی ہی پاؤ گے دل کی کتاب میں، آئے اگر یقین میرے سینے کو چیر دو، نام نبی ہی پاؤ گے دل کی کتاب میں۔ آئیے حضرات محترم، دستار بندی کا رسم بھی ہونا ہے، اس سے پہلے ہم سب کے درمیان ایک شہید مقرر جو اس وقت پٹنہ میں مقیم حال ہے، اس وقت وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان کے خطاب کو سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد دستار بندی کا رسم ہونا ہے، اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب شنویدی دعوت برکاتہم کا اس کے بعد خطاب ہونا ہے، اور اس کے بعد صدارتی خطاب کے بعد پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ تیار ہیں آپ حضرات حضرت مفتی توصیف اقبال ندوی صاحب کو سماعت کرنے کے لیے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھائے پیش کے میں بول دے سبحان اللہ۔ شعر پیش کرتا ہوں 4 مصرے، اسی 4 مصرے میں مفتی توصیف اقبال ندوی صاحب کو جکڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، اور آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے۔ آئیے حضرات محترم استقبال کیا جائے ہم سب کے درمیان مہمان مقرر، مہمان خطیب، بے باک خطیب حضرت مولانا مفتی توصیف اقبال ندوی صاحب دعوت برکاتہم، محترم مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات موغلا گھاٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر میرے بھائیوں جانے کا ماحول نہ بنائیں. یقینی طور پر اگر جلسے میں کچھ خرابی پیدا ہوگی تو اس کے آپ قصوروار ہوں گے جو لوگ جا رہے ہیں. اگر آپ کسی معقول عذر کی وجہ سے جا رہے ہیں تو اجازت ہے, نہیں معقول عذر کوئی ہے تو پلیز بیٹھنے کی کوشش کریے. اتنا دیر آپ نے میرا ساتھ دیا ہے, اب جلسہ اختتام کو جا رہا ہے, تھوڑا سا اور ساتھ دیں. دل سے دعا دوں گا انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور عاقبت سنورے گی انشاءاللہ. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. حضرات گرامی, ابھی حضرت مفتی صاحب سے بڑے ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت پیغام کو سماعت فرما رہے تھے, اور ہمارے بعد بھی اس جلسے کے مقدر مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی, جس کے آپ لوگ منتظر ہیں, مشتاق ہیں, بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر پورا جلسہ جو اس وقت جمع ہے انہی کی دیدار کے لیے, انہی کی خطابت کو سننے کے لیے میں ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ گستاخی کرتے ہوئے بھی صحیح, جب ناظم جلسہ نے میرا نام پکارا تو قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کریم کے احکام کو آپ کے سامنے لاؤں اور اجاگر کروں, اور اپنے نوجوان حضرات کے مردہ دلوں کو, پس مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی کوشش کروں. حضرات گرامی, یہ جلسہ جس مناسبت سے منعقد کی گئی ہے, جلسہ تقریب تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت سے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور حافظ قرآن جو اس جلسے میں جن کے سر پر دستار تکمیل حفظ رکھا جائے گا وہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں, اور ان کے اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں, ان کا ادارہ بھی خوش نصیب ہے. اور خوش نصیب کیوں نہ ہو, بہتر کیوں نہ ہو, کیونکہ انہوں نے قرآن کو سیکھا ہے اور آئندہ جا کر وہ سکھانے کا کام کریں گے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حضرات گرامی, قرآن کریم
اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں نازل فرمایا. یہ ایک زبردست کتاب ہے ہر اعتبار سے. اللہ نے فرمایا اگر اس قرآن کریم کو پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ اس کے تحمل کو برداشت نہیں کر سکتا، ان کی سختی کا تحمل ان کے اندر نہیں، وہ پھٹ پڑتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے مسلمانوں کے لیے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان مزمر ہے. حضرات گرامی، آئیے ہم قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے اپنے نوجوانوں کی حالات زار کا تجزیہ کریں اور اپنے اعمال کا تجزیہ کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو کس درجہ اختیار کیا، ان کے احکام کو اپنی زندگی میں کس طرح اتارنے کی کوشش کی. حضرات گرامی، اتحاد و اتفاق کے متعلق قرآن بیان کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو.